بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پشاور کے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، تحصیل چیئرمینز، میرے پشاور کے غیور عوام، پشاور ڈسٹرکٹ انتظامیہ، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، ڈی جی صاحب، لوکل گورنمنٹ منسٹر مینا خان اور لوکل گورنمنٹ کی پوری ٹیم، تمام صحافی برادری، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ جو مسنگ لنک روڈ کا فیز 1 آج تکمیل تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو باقی فیزز ہیں ان پر بھی کام جاری ہے۔ کچھ میں لینڈ ایشوز ہیں۔ میں نے ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب اور لوکل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہم کوئی ہاؤسنگ اتھارٹی نہیں ہے کہ قبضے کریں، ہم صوبے کی حکومت ہیں جو عوامی حکومت ہے، اور عوامی مفادات کو پہلے رکھیں گے۔ جہاں جہاں پر لینڈ کے ایشو آ رہے ہیں، کیونکہ یہ روڈ بھی ہم اپنے عوام کے لیے بنا رہے ہیں، تو اگر کسی کی زمین ہڑپ کر وہاں پر ہاؤسنگ اتھارٹی یا روڈ بنائیں اور ان کو پیسے نہ دے تو یہ غلط بات ہوگی۔ تو ان کو میں نے کہا کہ وہ تمام معاملات کلیئر کریں، جس طرح بھی ہو انشاءاللہ تعالی اپنے صوبے کی عوام کے مفادات کو ترجیح بنیادوں پر ہم حل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ترقی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب نے دیکھا جو پشاور ریوٹلائزیشن پلان آپ سب نے دیکھا، تقریباً یہ 200 ارب روپے کا پیکج ہے پشاور کے لیے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پشاور کو سب سے بڑا تحفہ دیا تھا بی آر ٹی کا۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے وہ پشاور کے عوام کو ایک تحفہ دیا ہے جس سے ہمارے مڈل کلاس لوگ، غریب لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پشاور یوٹیلائزیشن پلان پشاور کے عوام کے لیے دیا ہے۔ حالانکہ میرا تعلق خیبر سے ہے، لیکن پشاور جس طرح کی مینا خان نے کہا کہ یہ ہمارا کیپٹل ہے، یہ صوبے کا کیپٹل ہے، اور پشاور بہترین ہوگا تو پورا صوبہ بہترین ہوگا، پشاور اٹھے گا تو صوبہ اٹھے گا۔ اور پشاور میں تمام جتنے بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے ضلع کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے صوبے کے کیپٹل کا سوچنا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے حلقوں کا سوچنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ پشاور یوٹیلائزیشن پلان دیا جو آپ سب نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹر رنگ روڈ ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ابھی میں نے بول دیا ہے، وہ اس پر بھی جلد فیزیبلٹی مکمل کر دی جائے گی۔ میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم نے پشاور یوٹیلائزیشن پلان دیا، پشاور میں 200 ارب روپے کا یہ پیکج دیا، تو اسی دن سے کچھ چیخیں آپ سب کو سنائی دے رہی ہیں۔ ایک تو یہاں تو ڈیجیٹل کا مائک تو نہیں ہے نا، ان کا مائک تو نہیں ہوتا، اچھا ان کا صرف موبائل ہوتا ہے وہ، اور ان کی مثال اس طرح ہے کہ ہمارے علاقے میں جب ہم چھوٹے تھے تو کچھ بچے ہوتے تھے جو غلط کام کرتے تھے، جس کو جو ہے وہ علاقے کے لوگ بڑی حقارت سے، بڑی نفرت سے دیکھتے تھے، تو جب وہ مجمع دیکھتے تھے تو آنکھیں چھپا کر نکل جاتے تھے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا کی مثال بھی صحافت میں اسی طرح ہی ہے۔ وہ مخصوص ڈیجیٹل، وہ نور فوجی نور بھوئی تھے، ان کو باقی پتہ ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ صحافت پر بھی دبا ہے، اور اتنے ارب روپے جو ہیں فضول کے پروپیگنڈوں میں، فضول کی جو 78 سال سے پالیسی چلتی آ رہی ہے ان میں لگا رہے ہو۔ یہ خیبر پختونخوا کی عوام پر لگاؤ،
خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے کوئی ریلیف دو. آپ جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے اربوں روپے لگا رہے ہو. لیکن عوام سب جانتی ہیں, عوام کو عمران خان صاحب نے شعور دیا ہے, ان کو پتا ہے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے, کون آپ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور کون آپ کے ہاتھوں میں نہیں آ رہا. تو یہ پوری عوام جانتی ہے الحمدللہ. تو جب سے ہم نے 200 ارب روپے کا پیکج دیا تو کچھ لوگوں کی چیزیں شروع ہوئی. دراصل یہی لوگ ہیں جو جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے پختونوں کے دشمن رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کے دشمن رہے ہیں. ہم تو کھلی دعوت دیتے ہیں, ہر بندے کو کہتے ہیں, ہر صحافی کو آزادی ہے, تنقید کرتے ہیں, جو تنقید پر اصلاح ہوتی ہے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. جس طرح کہ ابھی مینا خان بھائی نے کہا کہ جو ٹینڈر لگا ہے 32 ٹھیکیداروں میں سے 31 جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے ہیں, پھر بھی وہ انکوائری کر رہا ہے. جو اس میں ملوث ہوگا اس کو سزا دی جائے گی, اگر پروسیس صحیح ہے تو پھر صحیح ہے. تو اسی طرح جہاں جہاں پر آپ لوگوں کو کلی دعوت ہے, صحافیوں کو بھی کلی دعوت ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے کچھ جو ڈاؤٹس ہیں ان کو بھی دعوت ہے, جو اپنے ہیں پرائے ہیں سب کو دعوت ہے. لاؤ ثبوت, ایکشن میں لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور جس دن میری 1 روپے کی کرپشن بھی آپ لوگ ثابت کر پائے اسی دن میں استعفیٰ دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس طرح کی دعوت وہ دیتے ہیں جو عوام کی طاقت سے آتے ہیں, اس طرح کی دعوت وہ دیتے ہیں جو اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے نقش و قدم پر چلتے ہیں. وہ نہیں دے سکتے جو 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے جو اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز لیتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے جو 17 سیٹوں سے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں. یہ مرد کے بچے دیتے ہیں, اور میں پھر دیتا ہوں. آؤ میں خاص طور پر اپنے ان صحافی برادری کا جن کو خیبر پختونخوا کا احساس ہے, جو سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو ہم نے ترقی دینی ہے, یہاں پر خوشحالی لانی ہے. میں یہاں پر ڈرون اٹیکس کے خلاف بات کرتا ہوں, حالانکہ میرا گھر تو ابھی تو خیر محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ 9 اپریل سے پہلے 2 دن ڈرون پراتے رہے, لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں اور ابھی تک جو ہے میرے گھر پر ڈرون نہیں گرا. لیکن میں ڈرون اٹیکس کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ صوبے کی عوام میری ہے, یہ آپ کی ہے, یہ ہم سب کی ہے. تو اس کے خلاف اگر میں آواز اٹھاتا ہوں تو میرے آواز میں آپ آواز ملائیں. اگر میں 4758 ارب روپے کی بات کرتا ہوں جو وفاق نے ادا کرنے ہیں خیبر پختونخوا کے, تو وہ میرے گھر نہیں آنے, وہ میرے جیب میں نہیں آنے, وہ آپ سب کے پیسے ہیں جو لوٹ کر کھا رہے ہیں. 5300 ارب روپے کا کرپشن کر رہے ہیں, آپ کے پیسے جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے پیسے کھا رہے ہیں. جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو یہ صوبے کا حق ہے, آپ صوبے کے نمائندے ہیں, آپ بھی ہمارے آواز میں آواز ملائیں. جب میں NFC شیئر کی بات کرتا ہوں, جو مقدمہ میں لڑ رہا ہوں NFC کا, اس میں 1375 ارب روپے یہ ابھی تک کھا چکے ہیں. یہ اپنے صوبوں میں لے جا کر ان صوبوں میں لگاتے بھی نہیں ہیں, کھاتے ہیں. وہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, وہ میرے گھر نہیں آنا, وہ میرے جیب میں نہیں آنا, وہ آپ کا پیسہ ہے. میں آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, آپ نے بھی میرے آواز میں آواز ملانی ہے تاکہ ہم یہ مقدمہ جیت سکے. آج اگر فرض کریں ہم یہ مقدمہ جیت گئے تو میرے خیبر پختونخوا کے عوام جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ سنیں. 2018 میں جب 25ویں آئینی ترمیم آئی, فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا گیا. وہ انتظامی طور پر تھا, وہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا. NFC کا جو شیئر ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر تقسیم ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے مرج اضلاع کا شیئر شامل نہیں ہے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا, لیکن وہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے. وہ
मर्ज अजला के 60 लाख 70 लाख लोगों में तकसीम नहीं हो रहा। तो हमारा जो 7 NFC अवार्ड है उससे हमने इनकार किया, वो नल एंड वाइड हुआ, वो गलत है। अगर फर्ज करें NFC अवार्ड को रिवाइज किया जाए, अपडेट किया जाए, उसमें फाटा के लोगों को, मर्ज अजला के लोगों को, कबाइली अवाम को शामिल किया जाए तो ये 14.6% से 19% तक पहुंच जाएगा, यानी 4.5%, या बड़ा 4% ले लें। 1% का मतलब है कि जो पिछला था 140 अरब रुपए, 140 अरब रुपए को आप जो है 4 से ज़रब दे दें, तकरीबन 500 अरब रुपए तक सालाना ये हमारा काया जा रहा है, जिसका ना आपको इल्म है ना किसी और को इल्म है, क्योंकि जो गा रहा है उसके मजे। जब मैं आवाज उठा रहा हूं तो वहां से किसी को तकलीफ हो रही है, यहां पर जो है पैसे बांटे जा रहे हैं, तरह तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं। मैं इन ड्रामों से डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरा कनेक्शन, इसका कनेक्शन डायरेक्ट मेरे रब से है, मेरे अल्लाह से है। मैं अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है जिंदगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता है। रिज़्क मेरे रब के हाथ में है। कुर्सी की लालच मुझे है नहीं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, जमीर की मेरी कोई कीमत है ही नहीं। तो इन चीजों से तो वो डरता है जिसके दिल में लालच हो, जो मौत से डरता हो, जो कुर्सी के साथ चिपका हो। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे इस चीजों से? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मसला क्या होगा? मसला आपके साथ होगा, टाइम जाया होगा, ये जो है फिर NFC का शेयर खुद में बांट कर खा जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि जो मुकदमा हम लड़ रहे हैं वो आपका मुकदमा है, इस सूबे का मुकदमा है, इस सूबे के अवाम का मुकदमा है। हमने मुश्तरका ये मुकदमा लड़ना है और इंशाल्लाह जीतना है। मैं बहुत जल्द, जिस तरह के कल असेंबली के फ्लोर पर भी मैंने कहा, तमाम जितने भी हमारे अपोजिशन की पार्टीज हैं उन सब से डिस्कशन भी हुई है, बात भी हुई है, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं। इंशाल्लाह अब इस मुकदमे का एक नया दौर आने वाला है, एक नई लड़ाई आने वाली है जो हम सब मुश्तरका लड़ेंगे। आपकी तमाम सियासी जमातें भी लड़ेंगी और सूबे की आवाम भी लड़ेंगी। इंशाल्लाह ये मुकदमा हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर जो हमारे गैस का मसला है, CNG के पंप्स बंद हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम खैबर पख्तूनख्वा जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है वो 400 MMCFD है। खैबर पख्तूनख्वा कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है 150 MMCFD। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर फर्ज करें 400 रुपए यहां पर पैदा हो रहे हैं और हम 150 रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 250 रुपए हम पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर रहे हैं। आईन में लिखा है कि यहां पर जितना, जिस सूबे में भी जितना गैस पैदा होता है उस सूबे के अवाम का हक है कि वो गैस पहले इस्तेमाल करें। जो बच जाए, चाहे वो 150 इस्तेमाल हो, 200 इस्तेमाल हो, 250 इस्तेमाल हो, उसके बाद जो बच जाए वो जो है वफाक में और बाकी सूबों में तकसीम होगा। यहां पर हम 400 पैदा कर रहे हैं और 150 खा रहे हैं, 250 पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हक खाया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि हम आपस की लड़ाई में मसरूफ हैं, क्योंकि सूबे की अवाम को इस चीज से बहुत दूर रखा गया है। लेकिन यह मुकदमा इंशाअल्लाह ताला, मैंने जो सूबे का मुकदमा है जिसमें हमारे सूबे को फायदा है, उसमें मैं अपनी सियासी गैरत, अपनी सियासी अना, अपनी सियासी बुग़्ज़ को हमेशा एक साइड पे रखूंगा। तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलाकर इंशाल्लाह ये बेहतरीन अंदाज में ये मुकदमा लड़ेंगे। जो हमारे वसाइल हैं उस पर हक खैबर पख्तूनख्वा का है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है, वो इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। जो हमारे माली मुकदमा है वो भी अपनी अना, अपनी बुग़्ज़, अपनी सियासी नफरत एक साइड पर रखकर तमाम लोगों को अपने साथ मिलाकर वो माली मुकदमा भी हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों मुकदमे हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اچھا، جو ہمارے اے جی این فارمولے کے تحت بجلی کا ایشو ہے، خیبر پختونخوا کو سالانہ 36 ارب روپے ملتا ہے. ہم بجلی بھی جو ہمارا ادھر زیر استعمال ہے اس سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں، باقی پاکستان کو دے رہے ہیں، پاکستان کو فائدہ دے رہے ہیں، باقی صوبوں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں خیبر پختونخوا کو 36 ارب روپے، لیکن پنجاب جو ہم سے پیچھے ہے اور وہاں پر عوامی حکومت ہے بھی نہیں، جعلی حکومت ہے، عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے آئی ہے، ان کو 65 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. وہ پنجاب کی عوام پر نہیں، ان کے جیبوں میں جا رہے ہیں، وہ اپنے جیبوں میں رکھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کو 36 ارب روپے. یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کو جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ ابھی مزید نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے انشاءاللہ تعالی یہ مقدمہ لڑنا ہے. آپ سب کی کاوشوں سے آپ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے اور یہ تمام مقدمے ہم نے جیتنے ہیں انشاءاللہ تعالی. ڈپٹی اسپیکر صاحب ہمارے سابقہ محمود جان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی کو یہاں ورسک روڈ پر جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. انشاءاللہ تعالی اپنی ٹیم سے اس کے بارے میں پوچھ کر اور اس کی تمام فیزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں تک جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. باقی جو ہے رنگ روڈ پر بھی میں نے آلریڈی بول دیا ہے، رنگ روڈ پر بھی انشاءاللہ تعالی بی آر ٹی چلے گی انشاءاللہ تعالی. بستے کنا جنت خونے دے چہر یو پورے. ہاں صحیح ده انشاءاللہ هغه چې کوم دي خیر ای ډی پی جوړیږي نو بیا یې راوړئ. زه د ستاسو ټولو یو ځل بیا انتهایی مشکور او ممنون یم. انشاءالله تعالی د دې نه علاوه به هم نور ترقي م راځي، خوشحالي به م راځي. زړه به نه وهئ، مطمئن اوسئ انشاءالله تعالی. دغه ورور د ستاسو سره ولاړ دی او ستاسو دپاره ولاړ دی. ډېره مننه، شکریه او ما الینا الی الفلاح.